ابو سفیان کی قیادت میں شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن راستے میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے بعد ان کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا۔ مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، تو ابو سفیان نے سوچا کیوں نہ ایک منٹ، مسلمان قافلہ لوٹ رہے تھے؟ مسلمان کیسے قافلہ لوٹ رہے تھے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ میں 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گئے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، ان کی زمینیں، جائیداد، گھر، سب کچھ بیچ دیے تھے، اور یہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا۔ مکہ والے فل سپیڈ اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے، اور وہ بندہ جو مکہ پہنچا اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ایمرجنسی دکھانے کا ایک عام سا رواج تھا۔ مسلمان فوج آلریڈی اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ اس قاصد نے کہا آلموسٹ کوئی 313 ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 لوگ لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کتنے گھوڑے ہیں؟ اس نے کہا کوئی آلموسٹ 2 گھوڑے ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں؟ اس نے کہا یہی کوئی 70 اونٹ ہوں گے، 70 کیملز۔ We'll bring 170. ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکل کر مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا۔ تو اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا۔ The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight. لیکن ابو جہل نے کہا اب اگر قافلہ بچ بھی جائے ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ We finish them tomorrow. We fight. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پر چوز کی ہے یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ تو ہم نے مشورے سے چوز کی ہے۔ تو اس نے کہا اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی موجود ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنووں پر قبضہ کرنے سے روک سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مشورہ بہت پسند آیا، اور پوری فوج آدھی رات اس جگہ سے اس جگہ موو ہوئی۔ دوسرے دن جب ابو جہل کی فوج سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اتبا a very rich مکن مین اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے؟ مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے، اور اتبا نے کہا یہ کون ہیں؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کے ریلیجن سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 ایئرز اولڈ حضرت علی۔ جب یہ سامنے آئے تو لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، لیکن اتبا، اس کا بیٹا اور اس کا بھائی تینوں مارے گئے۔ اتبا کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی اس کے باپ، بھائی اور چچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کی کہ ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، تم لوگ آ کر حملہ کرو۔ اسی کے ساتھ ابو جہل نے فل فلیج حملے کا حکم دیا
کیونکہ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، ختم کر کے نکلتے ہیں یہاں سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے اور کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی، یار ان سے تو 3 گنا زیادہ ہم ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے ہلا بھی نہیں پا رہے۔ مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو لا کر سامنے کھڑا کیا۔ ابو جہل نے دوبارہ فل فلیج حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن پھر بھی وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابراہہ کے 60,000 فوج کو ہرا دیا تھا، اور اسی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جنگ ہار گئے ہوں، لیکن آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں عزت ہار چکے ہیں۔ ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے، جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا ہے۔ لیکن جنگ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ اور ملٹری جینیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا دیا تھا۔ جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سیلیبریشن چل رہی تھی، مگر جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ، جس سے آپ بہت پیار کرتے تھے، کچھ ہی دن پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ اس بات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشن جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غم کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ یہ سیلیبریشن زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca.